گزشتہ سال جو ہم لوگوں نے سسن ہاسپٹل میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا، وہاں کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میری نوکری کو 35 سال ہو گئے ہیں، 35 سال میں ہم نے پہلی دفعہ آپ مولانا لوگوں کا اس پروگرام میں حصہ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، ہمیں ایوارڈ دیا انہوں نے، ہمیں سرٹیفکیٹ دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں اور دیہی علاقوں میں کیمپ لگاتے ہیں، لیکن جتنا کامیاب بلڈ ڈونیشن آپ کا ہوا ہے کہ اتنی سعادت سے لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ آواز دی تھی کہ بھائی ایک آدمی کا بلڈ 3 جانوں کو بچا سکتا ہے، چونکہ خون کے تجزیے کر کے وہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے اپنے یہاں بلڈ بینک میں رکھتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے خون کیا دیا، گویا اس نے 3 جانوں کو بچایا۔ اس قدر ان کو اچھا لگا اور خوشی ہوئی، بلکہ جو وہاں پہ ڈاکٹر اس کام پہ تھے وہ اپنے بڑے ڈاکٹر کو لے آئے کہ دیکھیے یہ ایسے فرشتے، وہ ان کا جملہ تھا یہ فرشتے جیسے لوگ۔ اس میں مفتی شاکر صاحب کا بڑا تعاون رہا، انہوں نے پوری بس بھر کے اپنے مدرسے کے بڑے درجات کے طلباء کو بھیجا، اور بڑا کامیاب بلڈ ڈونیشن کیمپ ہمارا ہوا، اور اس کے بارے میں بہت انہوں نے بہتر اپنے تاثرات دیے۔ اور سسن میں ایک نئی روایت قائم ہوئی۔ میں جب سسن میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں، یا میں نے مینٹل ہاسپٹل کا ذکر کیا، تو وہاں بھی اپنی قوم خدمت میں کتنی پیچھے، علماء کرام لاکھوں روپے ہم مدرسوں کو چندہ کرواتے ہیں، لاکھوں روپے ہم مسجدوں کو دلواتے ہیں، آپ معاف کیجئے گا مجھے، گلی گلی میں ہم مسجد بنوا رہے ہیں، اور مسجدیں کیا بن رہی ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب تاج محل بن رہا ہے، اور اسی مسجد کے امام کی تنخواہ چپراسی جیسی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا، لیکن حقیقت آپ سے کہتے ہیں۔ لیکن آج خدمت کے شعبے میں اس قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا وہاں مختلف ہندو تنظیموں نے کمرے بنوا دیے ہیں، مریضوں کے لیے جگہ خرید کر وقف کر دی ہے، بعض دوائیں فری میں بعض ایجنسیوں کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ویسا ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بھائی ہم نے نفع کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے سوائے احتجاجات کے، جلسوں کے، کیا کہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے۔ تو یہ ایک بہت احساس ہوتا ہے۔ آپ سسن ہاسپٹل میں چلے جائیے، آپ کو مختلف ہندو تنظیموں کی طرف سے کیبن ملیں گے کہ انہوں نے، کسی نے 500 کرسیاں ڈونیٹ کر دی ہیں، کسی نے بعض شعبوں میں آنے والے مریضوں کے لیے ناشتہ فری کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سے بھی 8 تاریخ کو انشاءاللہ ایک پورے یونٹ کے لیے مدد اور ناشتے کا انتظام ہمارے پیام انسانیت کے کونڈوا حلقے کے دوست احباب کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ مسلسل یہ خدمت وہاں ہم کرتے رہیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ سرکاری ہاسپٹلوں میں ایسی جگہ آنے والے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، علماء کرام، میں ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے کہتا ہوں، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے غریب ہی رکھ، غریب ہی زندہ رکھ، اور غربت کے حالت ہی میں مجھے موت دے، اور اے اللہ کل قیامت میں جب تو مجھے اٹھانا تو زمرہ مساکینی میں اٹھانا۔ آج ہم بلڈر ہو رہے ہیں، آج ہمارے پاس پیسے بہت آ رہے ہیں، آج ہماری آن بان شان ہے، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے مطابقت ہے؟ بہرحال تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے محلوں میں یہ تقریریں کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں انسانیت کے فلاح کے لیے کچھ کام نہیں کرتے ہو، کیوں تمہارے یہاں کوئی کام؟ ارے بھائی ہمارا تو حال یہ ہے کہ سب سے گندا علاقہ علماء کرام ہمارا ہے۔ آپ چلے جائیے کونوا میں اندر، آپ جا کے دیکھیے، روزانہ کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں، روزانہ کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں، اور وہ مائک سے اعلان کرتے ہیں، لیکن ہماری لوگ ہیں نمازی، داڑھی والے، پرہیزگار، لیکن وہ کچرا لا کے روڈ پر پھینکیں گے، وہ گاڑی کو بھی نہیں دے سکتے۔ مولانا حضرات و ائمہ کرام، مجھے آپ معاف کریں گے، میں اپنے دل کا یہ درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسجد کے احاطے میں خبردار جو کسی نے یہ کام کیا، ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ رتبہ دیا ہے۔ کتنا گیا گزرا زمانہ صحیح، لیکن آج بھی علماء کرام آپ کی بات سنی جاتی ہے، لیڈروں کی بات نہیں سنی جاتی، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔
سب کچھ ماننے کے باوجود کہ آپ کا جو مقام مرتبہ امت نے کیا ہے، لیکن بہرحال آپ ہی کو سنا جاتا ہے، آپ ہی کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ میرا احساس ہوا پبلک جگہوں پہ جا کے کہ ہمارا کوئی رول کہیں دکھتا نہیں ہے، کوئی رول ہمارا کہیں نہیں دکھتا کہ صاحب ہم نے کچھ کیا ہوا ہے، ہماری طرف سے کوئی کوششیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بلکہ اگر کہیں کچھ بٹنے لگے تو ان کو لینے والے زیادہ ہم ہی ہوتے ہیں، کہیں کچھ بٹنے لگے تو اس کے لینے والے ہم ہوتے ہیں۔ یہ نفرتوں کے محل گراؤں پیام انصاف